الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم محرم الحرام کے فضائل سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو کتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو، کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ دوسرے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ محرم کے پہلے عشرے کی عظمت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر نہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام 3 عشروں کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ وہ 3 عشرے کون سے ہیں؟ عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو، جس مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، 30 دن ہوتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ، محرم الحرام کا پہلا عشرہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ان 3 عشروں کی صحابہ کرام بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یوم عاشورہ، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ یوم عاشورہ کسے کہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، اور یوم عاشورہ کی مبارک جو ہے دن جو ایسا ہے اس کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ یوم عاشورہ انبیاء کرام سے خصوصی نسبت حاصل ہے یوم عاشورہ کو۔ نمبر 1، یوم عاشورہ کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی گئی، اور فرعون اور اس کے پیروکار فالورز اس میں ہلاک ہوئے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ نمبر 3، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی 10 محرم الحرام کو۔ نمبر 4، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبولیت توبہ کا دن 10 محرم الحرام ہی ہے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے 10 محرم الحرام کو ہی باہر نکالے گئے۔ نمبر 6، اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 7، عاشورہ کے دن ہی حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 8، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی دن ولادت ہوئی۔ نمبر 9، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری اسی دن دور ہوئی۔ نمبر 10، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا 10 محرم الحرام کو ہی۔ نمبر 11، اسی روز اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی تھی۔ نمبر 12، یوم عاشورہ کو ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تھی۔ یہ دن جو ہے بنی اسرائیل کے لیے عید کا دن تھا، یوم عاشورہ 10 محرم الحرام۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عاشورہ کے دن کتان کے کپڑے پہنتے، عصمت سرما لگایا کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی اس دن جو ہے روزہ رکھتے تھے، اور اسی دن کعبۃ اللہ شریف کا غلاف تبدیل کیا جاتا۔ خیبر اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی، چونکہ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور بنی اسرائیل نے یوم عاشورہ ہی کو فرعون سے نجات پائی تھی، لہٰذا اس دن کو بطور عید منایا کرتے اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ جو یہودی ہیں وہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور پوچھا کہ تو روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی یہودیوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور ان کے چاہنے والوں کو غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے متبعین کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں
تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا نحن اقرب منکم بموسیٰ، ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں، زیادہ تعلقدار ہیں، تم روزہ رکھتے ہو تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ حضور نے بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ یوم عاشورہ کا کیا کرو، روزہ رکھو۔ پھر صحابہ نے بھی روزہ رکھا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اے میرے صحابہ تم روزہ رکھو لیکن یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، وہ صرف 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، تم نے جب رکھنا ہے تو 7 9 کا ملا لیا کرو یا 7 11 کا ملا لیا کرو تاکہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ اسی لیے پتہ چلا عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر شروع میں فرض تھا، پھر رمضان سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں مگر اس دن کا روزہ رکھنے والے کے لیے بڑا ثواب ہے۔ 2 فرامین مصطفیٰ کہ عاشورہ کے روزے کی برکت کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ 10 محرم کا روزہ کیا ہوتا ہے، 1 سال کے پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اچھا اسی طرح ایک دن فرمایا ایک شخص ہے عاشورہ کا وہ روزہ رکھتا تھا 60 سال، اس کی زندگی اس طرح گزری کہ ہر سال وہ 10 محرم الحرام کو روزہ ضرور رکھتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے بعد کسی نے حال پوچھا، اس نے جواب دیا کہ 60 سال عاشورہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے میری مغفرت کر دی گئی، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ اور ایک روایت میں ہے عاشورہ اور ایک دن پہلے اور بعد کا روزہ رکھنے کی کیا ہے بڑی برکتیں ہیں۔ یوم عاشورہ ایسا مبارک دن ہے انسان تو انسان، چرند پرند حتیٰ کہ وحشی جانور بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، جن ان کا اپنا ایک روزہ ہوگا لیکن علماء نے لکھا وہ بھی کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ بزرگان دین کے چند آنکھوں دیکھے واقعات، تجربات، ارشادات پڑھیے۔ عظیم تابعی بزرگ سیدنا قبیس بن عبادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ وحشی جانور 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ سیدنا فتح بن شخرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں روزانہ چونٹیوں کے لیے روٹی توڑ کر ڈالتا تھا، جب 10 محرم کا دن آتا چونٹیاں اسے نہ کھاتی تھیں۔ اور سیدنا ابو الحسن علی بن عمر فرماتے ہیں، قزوینی فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو چونٹیاں بھی روزہ رکھتی ہیں۔ اور عباسی خلیفہ القادر باللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، اسے بہت حیرت ہوئی۔ اس نے حضرت سیدنا ابو الحسن قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا 10 محرم کے دن چونٹیاں روزہ رکھتی ہیں۔ حضرت علامہ ابن ناصر الدین دمشقی فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو ایک شخص گاؤں آیا، لوگ اس وقت جانور ذبح کر رہے تھے، اس نے پوچھا تو اس گاؤں والوں نے بتایا آج وحشی جانور روزے سے ہیں اور ہمارے ساتھ چلو ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ انہوں نے اس آدمی کو ایک باغ میں لے کر جا کر کھڑا کر دیا۔ اس کا بیان ہے کہ عصر کے بعد ہر طرف سے وحشی جانور آنے لگے اور باغ کو گھیر لیا اور اس کے سر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، کسی ایک نے بھی اس گوشت میں سے کچھ نہیں کھایا۔ جو ہی سورج غروب ہوا وحشی جانور گوشت پر ٹوٹ پڑے اور جلدی سب کچھ کھا گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آگے بھی اس مہینے کی نسبتیں ہیں، امام حسین کے ساتھ بھی انشاءاللہ فضائل اہل بیت بھی سنیں گے، محرم الحرام میں اہل سنت کو کیا کیا کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے، اس کا درس بھی آگے سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔